جی، آج کی کلاس جو ہے وہ اس میں ہم سیکھیں گے کہ سبجیکٹ کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کا کیا ایم ہے اور اس کی ڈیپتھ کیسے جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ آج کے لیے ہم جو سبجیکٹ کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ہے اردو، یعنی ہم یہ سوچیں گے آج کی کلاس میں دیکھیں گے کہ اردو پڑھانے کا کیا مقصد ہے۔ اردو جب ہم اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، چھوٹی کلاسز میں بھی اور بڑی کلاسز میں بھی، تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بنیادی گول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم پڑھانے کے بعد بچوں سے کیا آؤٹ پٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا آؤٹ پٹ چاہیے، بچوں میں کیا تبدیلی ہو، بچوں میں کیا چینج آئے جو اردو کے ذریعے سے ہمیں لانا ہے۔ یہ ایک سوال جو ہے وہ بنیادی نوعیت کا ہے۔ جی، یعنی ہم اردو کیوں پڑھاتے ہیں اسکول میں؟ مختلف جوابات ہو سکتے ہیں اس سوال کے کہ اردو پڑھانے کا کیا مقصد ہے۔ ایک کلاس میں نے پوچھا کہ اردو پڑھانے کا کیا مقصد ہے، تو جواب یہ ملا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور کیونکہ ہم پاکستانی ہیں لہذا ضروری ہے کہ اردو سب کو آنی چاہیے۔ تو میں نے اس پر ایک سوال اور کیا کہ ہم پہلی کلاس میں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں اردو، یا 5ویں جماعت تک آتے آتے بچہ اچھی اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت پڑتی ہے اردو کی؟ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر تو ہم نے اس کو 5ویں 6ٹھی جماعت تک اردو لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہوتا ہے۔ اگر صرف اردو لکھنا پڑھنا سکھانا ہی اردو کا مقصد ہے تو یہ مقصد تو 5ویں 6ٹھی جماعت تک مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر سوال یہ کہ اب ہم اردو کیوں پڑھاتے ہیں اس کو 7ویں میں 8ویں میں، حتیٰ کہ میٹرک میں، پھر فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، پھر ایون گریجویشن میں، پھر لوگ اردو میں ماسٹرز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کور مقصد ہے، ایک بنیادی مقصد ہے اردو پڑھانے کا، جو میں سمجھتا ہوں ہر استاد کو اردو پڑھاتے وقت اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اردو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم الفاظ کے ذریعے بچوں کے ذہنوں میں نئے خیالات پیدا کریں، اور جب نئے خیالات پیدا ہو جائیں تو اسے لکھ کر یا بول کر بیان کرنا سکھا دیں۔ اس کو ہم گھر لکھنے کی کوشش کریں۔ الفاظ کے ذریعے نئے خیالات پیدا کرنا، اور جب خیال پیدا ہو جائے تو اسے لکھ کر یا بول کر بیان کرنا سکھانا، یہ ہے اردو پڑھانے کا بنیادی مقصد۔ بنیادی طور پر جو شعور ہے انسان کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے۔
یعنی ہم دنیا میں جتنی چیزوں کو جانتے ہیں وہ ان کے الفاظ کی وجہ سے جانتے ہیں. کوئی ایسی چیز بتائیے جس کے لیے کوئی لفظ نہ ہو. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، پھر ایک ہوتا ہے چیز، پھر ایک ہوتا ہے احساس. یعنی آپ چیزوں کے لیے بھی الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں اور احساس کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے بھی الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں. غم صحیح ہے، نفرت، محبت، غصہ، یہ سارے احساسات ہیں. ان احساسات کا اندازہ بھی ہمیں الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے. غرور، تکبر، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی خاصیتیں انسانی اور چیزوں کی، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ایسا لفظ کی ضرورت ہے. تو اصل میں جو اردو کا سبجیکٹ ہے وہ کیا کرتا ہے، الفاظ دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جس کو لے کر وہ کچھ خیال بلڈ کرتے ہیں. اور جب خیال ان کا بلڈ ہو جاتا ہے تو ان میں پھر اتنی ایبلٹی ہم پیدا کریں کہ وہ اس خیال کو لکھ کر یا بول کر بیان کرتے ہیں. یا لفظ میں جو میں نے کہا لکھ کر یا بول کر، تو یا نہیں ہونا چاہیے بلکہ لکھ کر اور بول کر. وہ لکھ بھی سکتے ہیں اس بات کو اور اس بات کو وہ بول بھی سکتے ہیں. اس صلاحیت کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کا بنیادی مقصد ہے. یعنی ہر نئی چیز کا بنیادی خیال بچے کے ذہن میں اردو کے ذریعے سے آپ منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، ہر لینگویج کا یہی کام ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ انگلش بھی دراصل یہی کرتی ہے، سندھی بھی دراصل یہی کرتی ہے. ٹھیک ہے، جتنی لینگویجز ہوتی ہیں اس کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھیں کہ ہر قسم کے احساس کو، ہر قسم کے خیال کو، چاہے وہ سائنسی خیال ہو، چاہے وہ لاجیکل ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، یہ سارے خیالات کا جو پیدا ہونا ہوگا بچے کے ذہن میں وہ کچھ الفاظ کے ذریعے ہوگا. تو استاد جب اردو پڑھانے کھڑا ہو تو وہ کسی سبق کو پڑھانے کے دوران اس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس ٹیکسٹ میں جو لفظ آ رہے ہیں ان لفظوں کے پیچھے جو خیالات ہیں ان خیالات کی وہ تشریح کرتا چلا جائے اور ان خیالات کو وہ ڈیولپ کرتا چلا جائے. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اردو پڑھانے والے ٹیچرز کی ذمہ داری جو ہے وہ عام سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچرز کی ذمہ داری سے زیادہ ہے. کیونکہ عام سبجیکٹ پڑھانے والا ٹیچرز کسی مخصوص دائرے میں موجود خیالات کی ترجمانی کرتا ہے یا ان خیالات کی عکاسی کرتا ہے. سائنس پڑھانے والا صرف اور صرف مادی چیزیں جو دنیا میں اس کو نظر آ رہی ہیں ان کی تشریح اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ یہ یہاں تک وہ محدود ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ سائنس پڑھانے والا غصے کو بھی بیان کرے، احساس کمتری اور احساس برتری کو بھی بیان کرے، تو یہ اس کا دائرہ نہیں ہے. لیکن اردو پڑھانے والے کا دائرہ بہت بڑا ہے. اسے خیالات کی تشکیل کرنی ہے جن کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہو. یعنی وہ سائنسی چیزیں بھی سمجھنے کے قابل ہو جائے اپنی زبان میں، وہ میتھمیٹیکل چیزیں بھی سمجھنے کے قابل ہو جائے اپنی زبان میں. اس کے سامنے اگر جغرافیہ سے متعلق چیزیں ڈسکس کی جائیں تو وہ بھی ان کو آسانی سے سمجھ لے. تو اردو پڑھانے والے ٹیچرز کا دائرہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ بنیادی طور پر کسی ایک سبجیکٹ کو نہیں پڑھا رہا ہوتا بلکہ تمام سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے بچے کی بنیادی اہلیت کو بلڈ کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اردو پڑھانے والے ٹیچر کا انتخاب ہم ایسا کریں جس کو باقی سبجیکٹ پر بھی عبور حاصل ہو یا باقی سبجیکٹ کی بھی اس کو سنگن ہو، اس کو صلاحیت موجود ہو. ہم دیکھتے ہیں اردو کی کتاب میں، جب آپ اردو کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، کسی بھی کتاب کو لے لیں، تو اس میں بڑی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. یعنی اس میں بہت تنوع ہے. اس میں پہلا سبق جو ہے وہ حمد ہے،
دوسرا سبق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر یا ان کی زندگی پر ہے. تیسرا سبق جو ہے وہ پاکستان پر ہے. چوتھا سبق جو ہے وہ سائنس کے کسی موضوع پر ہے. پانچواں سبق جو ہے وہ کوئی تاریخ بیان کی گئی ہے. چھٹے سبق کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں شاعری ہے. آگے جیسے جیسے سبق بڑھتے جاتے ہیں کہیں جغرافیہ سے متعلق ٹاپک ہوتے ہیں, کہیں سائنس سے متعلق ٹاپک ہوتے ہیں, کہیں جو ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے, کہیں احساس بیان ہوتا ہے, کہیں زندگی کی مختلف کیفیات کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے. تو اردو کا ٹیچر اگر ان سارے اسپیکٹ سے واقف نہیں ہے, ان سارے کانسیپٹ اس کے کلیئر نہیں ہیں, تو شاید وہ کتاب میں سبق جو حمد کا ہے وہ تو بہت اچھا پڑھا لے گا, لیکن کتاب میں اگر سبق ہو سورج کے فوائد, یا ہوا نے سورج سے کیا کہا, یا ایک سبق ہے اونٹ ریگستان کا جانور یا ریگستانی جہاز, اردو میں ایک سبق آ گیا اونٹ ریگستانی جہاز. تو اب اردو پڑھانے کے لیے اگر سائنسی نالج اور بیک گراؤنڈ ٹیچر کا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سبق پڑھانا ڈیٹیل کے اندر بہت مشکل ہوگا. اس لیے اردو پڑھانے والے ٹیچرز کو ضروری ہے کہ وہ مختلف ڈائریکشنز کا مطالعہ مسلسل جاری رکھیں, اور ہر ٹاپک کو پڑھانے سے پہلے اس ٹاپک میں جو نئے خیالات ہیں, چاہے وہ خیالات ہوں چاہے وہ احساسات ہوں, ٹھیک ہے, ان کو تفصیل سے وہ سمجھے اور سمجھنے کے بعد اسی لحاظ سے ان کو وہ آگے ڈسکس کریں. اردو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اسکولوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیچر کہتے ہیں اردو تو کوئی بھی پڑھا لے گا, ٹھیک ہے, سائنس پڑھانے کے لیے بہت اچھا ٹیچر ہم رکھیں گے, میتھ پڑھانے کے لیے اچھا رکھیں گے, اور جب بات ہوگی کہ اردو کس کو دی جائے تو کہا جائے گا کہ بھئی اردو تو آپ کسی کو بھی دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی بھی ٹیچر جائے گا کلاس میں کھڑا ہوگا اردو پڑھا لے گا, کیونکہ یہاں اردو پڑھانے کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ کلاس میں جانا ہے, کتاب کھلوانی ہے, سبق کی ریڈنگ کرانی ہے, ٹھیک ہے, مشکل الفاظ کے معنی سمجھا دینے, جو ہمیں مشکل لگے وہ چھوڑ دینے, صحیح, جو ٹیچر کو مشکل لگے وہ چھوڑ دینے, ٹیچر کو جو تھوڑے آسان لگے مشکل الفاظ اس کے معنی وہ بچوں کو بتا دیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسرسائز نکال کے پہلے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے, دوسرے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے, اور کاپی کے اندر جو لکھ کر ہم کہیں کہ یہ اردو پڑھا لی گئی. ایسی اردو پڑھانا تو بہت آسان ہے, لیکن اردو پڑھانے کا بنیادی مقصد اگر ٹیچر کے ذہن میں ہے کہ اسے خیالات ڈیولپ کرنے ہیں تو پھر اردو پڑھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اردو جب ہم پڑھانے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر چھوٹی کلاسز میں تو ہم ان کی عادت بلڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ کو پڑھیں, الفاظ کو پڑھیں, پیراگراف کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کا خیال بنائیں, اور اس کے اندر جو نئی بات لکھی گئی ہے اس پہ سوچنے اور غور کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے. لیکن جب وہ تھوڑی بڑی کلاس میں آ جاتے ہیں, 8ویں میں, 7ویں میں, 10ویں میں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر, تو اب ہمارا جو اردو ہے وہ اردو کنورٹ ہو جاتی ہے اردو ادب میں. یعنی ہم بجائے اس کے کہ اس کو لسانیات پڑھائیں یا ہم اس کو بنیادی الفاظ کا ذخیرہ اس کا بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہمارا جو انکلینیشن ہوتا ہے, پھر ہمارا جو جھکاؤ ہو جاتا ہے وہ اردو ادب کی طرف ہو جاتا ہے. ہم ادب پڑھاتے ہیں, لٹریچر پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اردو کا الٹیمیٹ گول لٹریچر کی جانب بچوں کو لانا ہے, لیکن چھوٹی کلاسز کے اندر لٹریچر کی بہت ہی لائٹ سی شکل جو ہے وہ ہم بچوں کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر ہم صرف ووکیبلری, زیادہ تر ہم صرف نئے خیالات, چھوٹے چھوٹے نئے خیالات بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچے بڑی کلاسز میں جاتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ 7ویں 8ویں سے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے, جہاں پر آپ کو انہیں اس نئے خیالات کی آپس میں مربوط کرنا, ان نئے خیالات کو آپس میں جوڑنا اور جوڑ کر کسی احساس اور کسی نئے کانسیپٹ کے اندر اس کو باندھنا, یہ ہم شروع کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ 6ठी 7वीं 8वीं میں آ کر جو ٹیچرز ہیں ان کو اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اس عمر میں بچے آ کر اگر ان کا لٹریچر آپ نے شروع نہیں کیا, وہ احساسات کو بلڈ کرنے کے قابل نہیں ہو رہے, تو پھر وہ نرے مشین بن رہے ہیں. یعنی ان کے اندر انسانی پہلو, ان کے اندر شخصی پہلو نمایاں نہیں ہوگا. وہ بس 2 + 2 4 اور جو سائنسی مضامین کا اثر بہت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ لاجک اور ریزن تک محدود رہ جاتے ہیں, جبکہ انسانی زندگی صرف لاجک اور ریزن نہیں ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس میں لاجک اور ریزن نہیں ہے. قربانی ہے, ہمدردی ہے, ایثار ہے, غصہ ہے, تکبر ہے, آپس کے ریلیشن شپ ہیں. یہ کوئی ریزن نہیں ہوتا اس میں, اور ریزن بھی اگر ہوتا ہے تو وہ بہت فلاسفیکل ہوتا ہے, وہ بہت بڑے ذہن میں جا کے آپ سمجھ پاتے ہیں. تو اگر 6ठी 7वीं 8वीं جماعت میں ہم نے آ کر اردو کا انکلائن نہیں کیا, اس کو لٹریچر کے ساتھ, اس کو جوڑا نہیں لٹریچر کے ساتھ, تو ہوتا پھر یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ خالی ڈبہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو نہیں جان پاتے. یعنی جب بچہ جو ہے وہ 7वीं 8वीं میں آتا ہے, بلوغت کے مراحل سے گزرتا ہے, تو بے شمار چینجز اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. اس کے ریلیشن شپ چینج ہو رہے ہوتے ہیں, دوستی اس کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, نئے رشتے اس کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں, والدین کو دیکھنے کا انداز اس کا بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, بچپن میں وہ والدین کو کسی اور انداز سے دیکھتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے. طاقت اس کے اندر جب آ رہی ہوتی ہے تو چیزوں کو ٹیکل کرنے کا انداز اس کا بدل جاتا ہے. یہاں پر اردو ادب اور لٹریچر یہ اس کو سکھانا اور پڑھانا انتہائی ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اردو ادب کیا ہے یا ادب کیا ہے. جی, ہماری کلاس میں 2-3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, 2-3 ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ادب کیا ہے. یہ ادب سے مراد والدین کا ادب نہیں ہے, اس ادب سے مراد بڑوں کا ادب نہیں ہے, بلکہ یہ ادب انگلش کا لفظ لٹریچر کے مفہوم میں ہے. تو کیا ہے لٹریچر کا مفہوم؟ احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار لٹریچر کہلاتا ہے. احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار ادب کہلاتا ہے. یعنی جب آپ کے اندر کوئی احساس شدید ہو جائے, یقیناً آپ جو بولتے ہیں, جس بات کا اظہار کرتے ہیں, اگر آپ غور کریں تو بچپن میں آپ جن چیزوں کا اظہار کرتے تھے وہ بہت سی بے معنی بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور بہت سی باتیں بچپن میں جب ہم کرتے ہیں, چھوٹے پن میں, 3ری 4تھی 2ری ان کلاسز میں, نرسری مونٹیسری, وہ زیادہ تر نقالی ہوتی ہیں, یعنی وہ کاپی ہوتی ہیں. امی کی بات لی آپ نے, وہ کاپی کر دی, اسی اسٹائل سے کاپی کر دی. ٹھیک ہے, ابا کی بات لی, اسی اسٹائل سے کاپی کر دی. بہن بھائیوں سے آپ نے کوئی بات سیکھی اور ویسے ہی آپ نے اس کو بولنا شروع کر دیا. الفاظ کا چناؤ بھی آپ کا بعض اوقات اپنا نہیں ہوتا بچپن کے اندر, بلکہ وہ دوسرے جو بول رہے ہوتے ہیں وہ آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کا جو کچھ اظہار ہے بچپن میں وہ آپ کا انٹرنل اظہار نہیں ہوتا, بلکہ وہ آپ کا جو کاپیڈ اظہار ہوتا ہے, جو باہر سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ اسٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کے اپنے احساسات ابھی بلڈ نہیں ہوتے. لیکن جب آپ 6ठी 7ویں 8ویں میں بچہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر احساسات ڈیولپ ہوتے ہیں.
اس کی اپنی شخصیت پروان چڑھتی ہے، اس کی اپنی شخصیت کی نمو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کو غصہ بھی آتا ہے، اب اسے محبت بھی پیدا ہونے لگتی ہے، اب وہ نفرت بھی کرنے لگتا ہے، اب اسے احساس کمتری، احساس برتری کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، وہ بے عزتی بھی فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی وہ بے عزتی فیل کرتا تھا، لیکن جب اس کا اظہار کرتا تھا تو اس کے اپنے الفاظ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ دوسرے الفاظ، دوسرے لوگ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں. تو الفاظ جب احساس اندر کا شدید ہو جائے اور آپ اس کا اظہار کریں تو اس کا جمالیاتی اظہار، جمالیاتی کا مطلب خوبصورت طریقے سے، صحیح ہے، احساس کی شدت جو آپ کے اندر موجود ہے اس کو آپ باہر نکال رہے ہیں، اور وہ نکالنے کا جو طریقہ اور میتھڈ ہے وہ خوبصورت ہے، اچھا ہے، احسن ہے. اس کو آپ کہتے ہیں لٹریچر. مجھے غصہ آیا، میں نے گالی بک دی. گالی بکنا جو ہے وہ جمالیاتی اظہار نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر جمالیاتی اظہار ہے. یہ ادب نہیں ہوگا، یہ لٹریچر نہیں ہوگا، صحیح ہے. مجھے غصہ آ جائے اور اس غصے کے اندر میں ایک نظم لکھ دوں، یا اس غصے کا اظہار ایک پیراگراف میں کروں، اور اس میں الفاظ کا چناؤ اتنا خاص طریقے سے کیا گیا ہو کہ غصہ ظاہر بھی ہو جائے اور اس تحریر میں ایک حسن بھی ہو، تو ہم کہیں گے کہ اب یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ادب ہے. تو 6ठी 7ویں 8ویں میں جو بچے موجود ہیں ان کی انکلینیشن کے لیے اردو میں آپ کو ان کو اردو ادب سے متعارف کرانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ آپ اپنے احساسات کا اظہار جب کریں گے تو اس کے لیے آپ اختیار کریں گے جمالیاتی اسٹائل، یعنی آپ کو اسے احسن طریقے سے بیان کرنا. ٹھیک ہے، تو اس درجے تک پہنچ کر ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسے سبق منتخب کرے، ایسے موضوعات کا انتخاب کرے کلاس روم کے اندر کہ بچے اس سبق کو پڑھ کر اس کے اندر سے اپنے کسی احساس کو سمجھ پائیں، اور وہ احساس کا جمالیاتی پہلو ان پر واضح ہو. ٹھیک ہے، یہ ان کلاسز میں آ کر کرنا انتہائی ضروری. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ پھر بچے کی شخصیت کی تشکیل نہیں ہوتی، پھر اس کی شخصیت جو ہے وہ ادھوری رہنا شروع ہو جاتی ہے. وہ نہیں سمجھ پاتا کہ محبت میں اور ہمدردی میں کیا فرق ہے. نارملی ہم یہ جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں 9ویں 10ویں 8ویں میں، یہ ان کو کسی سے ہمدردی ہو تو یہ اس کو محبت سمجھنے لگتے ہیں، یا کسی سے محبت ہو تو یہ اسے ہمدردی سمجھنے لگتے ہیں. تو ان کو نہیں پتہ چل پاتا کہ یہ احساس جو ہے اس کو کیا نام دیں. اسی طریقے سے بعض اوقات برتری کا احساس کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بچے جو ہے وہ اس کو کچھ بچے اس کو تکبر سمجھنے لگتے ہیں، کچھ بچے امپورٹنسی سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی صحیح معنوں میں مفہوم ان کو کلیئر نہیں ہو پاتا. تو آپ کا لٹریچر اور آپ کا ادب اس جگہ پر آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ ان بچوں میں احساسات کی بلڈ کرنے میں اور احساسات کو سمجھنے میں ان کی مدد کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو عمر ہوتی ہے 6ठी 7ویں 8ویں، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ آ جائیں، اس عمر میں فکشن جو ہے وہ ہم بچوں کو پڑھائیں. فکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خیالاتی دنیا اپنے ارد گرد جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ بچوں کو ٹارزن کی کہانیاں پڑھاتے ہیں، چھوٹے پن میں پڑھائیں. وہ ٹارزن کی کہانی پڑھ کے جو ہے وہ ایک خیالی دنیا اپنے ارد گرد بلڈ کرتا ہے. ایک ٹارزن ہے، اس کا دوست ہے، اور وہ جناب ہمدردی کر رہے ہیں. ٹارزن کی اسی کہانی کے اندر زندگی کے مختلف پہلو جو ہے وہ اجاگر کر دیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ہمدردی کا پہلو بھی کہیں اس کہانی کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ فکشن جو ہے، فکشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے اس قوم کا، پاکستانی لوگوں کا، کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا اور سمجھ لیا کہ کام پورا ہو گیا، اور بچے اسکول میں گئے اور وہاں صرف امتحانات کی تیاری اور سبق پڑھنا اور ہوم ورک ملنا اور کافی ہو گیا. بچہ جو ہے وہ فکشن پر نہیں آ رہا.
یعنی اس کا اگر فکشن اس کا اسٹرانگ ہوگا تو اس کے دراصل امیجنیشن اسٹرانگ ہوں گے، وہ اپنے ذہن کے اندر بے شمار خیالات جو ہے وہ پیدا کرنے کے اہل ہو جائے گا، اس کے خیالات کی دنیا بڑی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ تمام ترقی اور تمام سائنسی تحقیق کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ فکشن ہوتی ہے. یعنی پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو کسی کے دماغ میں یہ آیا تھا کہ میں اڑوں گا، اور ایک آدمی یہاں سے اڑتا ہوا جائے گا اور 1 گھنٹے میں جو ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا. تو اس زمانے میں یہ فکشن تھا، لیکن یہی فکشن جو ہے اس نے انسان کو آمادہ کیا کہ وہ تحقیق کرے، وہ ریسرچ کرے، اور اس نے پھر ایسی مشین بنا لی. آج کا فکشن یہ ہے کہ میں یہاں سے بٹن دباؤں اور غائب ہو جاؤں، اور بٹن دوبارہ سے آن کروں تو امریکہ میں نکل آؤں. یہ فکشن ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی بے شمار فکشنز کی کہانیاں، بے شمار آئیڈیاز جو ہے وہ کتابوں کے اندر کہانی کی شکل میں بچوں کو مل رہے ہوتے ہیں. یہی فکشنز سبب بنے گا آگے کسی تحقیق کا، آگے کسی ریسرچ کا. تو ہم اپنے بچوں کو فکشن سے آگاہ کریں. یعنی چھوٹی کلاسز میں اگر وہ ہیں تو وہ ایسی کہانیاں پڑھیں جس میں جنگل کی کہانیاں ہوں، ٹارزن کی کہانیاں ہوں. ہمارے ہاں کون تھا وہ، ملا نصیر، عمر و عیار، یہ کہانیاں موجود تھیں. ہمارے ہاں چڑیل اور جنات کی کہانیاں موجود ہیں. یہ بھی فکشن ہے. یعنی جب بچہ چڑیل اور جنات کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو خیالی دنیا میں اسے خوف، ڈر، بہادری، اس قسم کے احساسات اس کے ذہن آپ ان کہانیوں کے ذریعے بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. اردو کی کتاب کے 24 سبق پڑھا دینا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بچوں کے اندر سب صلاحیتیں پیدا کریں، سارے احساسات کو جو ہے وہ اگنیشیٹ کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا چھوٹی کلاسز سے ہی فکشن پڑھانا جو ہے وہ ضروری ہو جائے. ہم پڑھائیں ہر ہفتے میں 15 دن میں اس کو ایک کہانی جو ہے وہ ضرور پڑھنے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تقریباً 400 کہانیاں موجود ہیں بچے کے پڑھنے کے لیے. ایک سال میں کم از کم 40 کہانیاں ہم نے بچوں کے لیے بنائی ہیں جو بچے آسانی سے جو ہے وہ اپنا فکشنز کو اور اپنے احساسات کو بلڈ کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. یہ فکشن جب آپ لے کے چلے جاتے ہیں بچے کو 6ٹھی 7ویں 8ویں تک، تو 6ٹھی 7ویں 8ویں کے اندر اب اس کو چڑیل کی کہانی اور اس کو ٹارزن کی کہانی میں مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تھوڑا حقیقت پسند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو سب خواب کی باتیں ہیں، یہ تو نہیں ہے، ٹارزن کا نہیں ہے کہیں پہ بھی. تو اب اس کو تھوڑا فکشن پڑھانا ہے، ریئل فکشن. صحیح ہے. تو اس عمر کی بہترین کہانیاں جو ہے وہ بچوں کے لیے ہیں عمران سیریز، ابن صفی کی یا مظہر کلیم کی عمران سیریز ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں. تو اس کے اندر ایک جو ہے وہ خاص طور پر ابن صفی کی جو عمران سیریز ہیں وہ بامقصد ہیں. اس میں ہر کہانی کے اندر کوئی پہلو ہے. وطن سے محبت کے پہلو ہیں، اور نیکی اور بدی کی لڑائی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں ہیروئزم بھی ہے. دیکھیے ہیروئزم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی ایک فرد، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے آپ کو ہیرو سمجھے کہ میں ہیرو ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں ہیروئزم. مطلب وہ اسٹوڈنٹس، وہ لڑکے، وہ لڑکیاں جو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں سوسائٹی کے، وہ اپنے اس ہیرو کو قائم رکھنے کے لیے، اس ہیرو پن کو قائم رکھنے کے لیے پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ زندگی میں پلان کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس ہیروئزم کی لائن میں جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. قربانی دینا، لوگوں کی مدد کرنا، بچے کا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنا، لڑکیوں کا جو ہے وہ قربانی دینا، یہ سب جو ہے وہ ہیروئزم. اگر آپ یہ کہیں کہ ہیروئزم ڈیولپ نہ ہو بچے کے اندر تو پھر وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھے گا اور اس کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہم یہ جو کلاسز 6ٹھی 7ویں 8ویں آ رہی ہے اس میں ہم بچوں کو یہ کہانیاں پڑھائیں. اور جب بچہ 10ویں میں آ جائے، فرسٹ یا سیکنڈ میں چلے جائے، تو پھر اس کو عمران سیریز بھی جو ہے وہ پسند نہیں آتی، اس لیے کہ اب وہ بلوغت کے مراحل سے گزرتا ہے. تو اب اس کے لیے ناولز ہیں،
اس کے لیے افسانے ہیں اور لٹریچر بہت بڑا ہے ہمارے یہاں. اردو ادب بہت بڑا ہے اور ہماری زبان جو اردو ہے وہ اس میں کافی وسعت موجود ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بڑا مشکور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کی زبان اردو ہے, اور اردو اپنے اندر جو ہے وہ لٹریچر کے لیے بہت وسعت رکھتی ہے. یعنی اس میں ہر قسم کا لٹریچر آپ کو مل جائے گا. شاعری اس میں ہے, ٹھیک ہے, افسانے اس میں ہیں, ٹھیک ہے, نثر کی ہر اصناف اس میں ہے, سارے نثر اس میں ہے, وہ افسانہ ہو, وہ ناول ہو, وہ سوانح عمری ہو. ٹھیک ہے, اور لوگوں نے اس پہ کام بھی بہت کیا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ کام جنہوں نے کیا ہے وہ پھر اب اس نسل کو ہم منتقل کریں. اب میں یہ سوال یہاں اٹھاتا ہوں, ہم سب لوگ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں, کیا آج کا بچہ پڑھ رہا ہے؟ آج کا بچہ تو نہیں پڑھ رہا. پڑھ رہا ہے فیس بک پڑھ رہا ہے. ہاں, فیس بک پڑھ رہا ہے. فکشن پڑھ رہا ہے؟ نہیں پڑھ رہا. شاعری پڑھ رہا ہے؟ نہیں پڑھ رہا, وہ نہیں جانتا شاعری کیا ہے. تو اردو کے استاد کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے بچوں کے اندر اردو ادب کا شوق اس میں پیدا کر دے, کہ وہ اردو ادب اور لٹریچر سے متعلق جو اصناف ہیں ان کو وہ پڑھ لے, ان کو وہ سمجھ لے, اور اس کا مطالعہ جو ہے وہ کم از کم 2 گھنٹے کا مسلسل پڑھنے کا ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ مشکل نہیں ہے, بڑا آسان ہے, اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یعنی اردو کا استاد اگر صرف محدود رہے گا یہاں تک کہ وہ آئے اور سبق پڑھ کے سنائے اور سوال جواب کرائے اور چلا جائے, تو اس سے تو کوئی تبدیلی بچے میں نہیں آئے گی. تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹھہرے, وہ رکے, وہ بچوں کے اندر اترے, وہ بچوں کے احساس کو جھنجھوڑے, چھیڑے, ان کے احساس کو ڈیولپ کرے اور ان کو مٹیریل دے, پڑھنے کا مٹیریل ان کے پاس موجود ہو. اب تو بہت ساری ویب سائٹس موجود ہیں جہاں بچوں کو پڑھنے کا مٹیریل آسانی سے مل جاتا ہے. ہماری اپنی ویب سائٹ جو ہے, یہ 400 کہانیاں بھی ہم وقتاً فوقتاً اس میں اپلوڈ کرتے رہیں گے. دا لائٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ویب سائٹ بنا رہے ہیں, دا لائٹ فاؤنڈیشن, THE, میں یہاں لکھ دیتا ہوں. دا لائٹ فاؤنڈیشن .site88.net. اس ویب سائٹ پر ہم تقریباً وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کر کے 400 کہانیاں جو 8ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے کافی ہوتی ہیں وہ ہم اس میں اپلوڈ کر دیں گے, تاکہ بچے جو ہے ان کے پاس ایک ریڈنگ مٹیریل موجود ہو ایکسٹرا. اور ہر استاد اگر اپنی کلاس میں پڑھا کر اردو کے سبق کے بعد ہفتے میں ایک کہانی بھی اگر وہ دے دے اسٹوڈنٹ کو کہ بھئی یہ ایک کہانی آپ کو پڑھنی ہے, اور پھر اگلی کلاس میں اس کہانی پر بحث کی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے 8ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے اس کے پاس الفاظ ہوں گے, بہت سارے احساسات سے وہ واقف ہو چکا ہوگا, اور لٹریچر پڑھنے کا رجحان اس میں کریٹ ہو جائے گا. اور فکشن کی جو نیڈ ہے, فکشن کا جو بیس ہے وہ اس کو مل جائے گی. اس عمر میں آ کے جب بچوں کو آپ عمران سیریز پڑھنے کے لیے کہیں گے یا چھوٹے چھوٹے ناولز پڑھنے کے لیے کہیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ آسانی سے ان کو پڑھنے کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی. اور اگر صرف آپ نے سال میں 24 سبق پڑھائے ہیں اور سوال جواب کرائے ہیں اور امتحان لیا ہے اور پاس کیا بچوں کو اور آگے بڑھا دیا ہے, تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ 10ویں جماعت میں بچہ آئے گا, یہ 10ویں پاس کر جائے گا تو اس کا مطالعہ وسیع ہوگا, اور وہ فکشن بھی پڑھ رہا ہوگا اور وہ ناولز بھی پڑھ رہا ہوگا, اور لٹریچر کا بھی اس کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے یہاں اس کو ہم روکتے ہیں. تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اب کہ جو آپ کا لٹریچر ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو,
کم از کم 8ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے چند باتوں کا اسے احساس ہو جائے، چند باتیں اسے آ جائیں کہ لٹریچر جو ہے وہ اس کی کیا ڈائریکشنز ہیں، کتنی وسعت ہے. تو وہ یہاں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو لٹریچر ہے اس کو آپ 2 حصوں میں توڑ سکتے ہیں، ایک نثر اور ایک شاعری. ایسے ہی ہے، نثر اور شاعری. سارے ادب کو نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار، تو احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار تو کئی طریقوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، احساس کی شدت کا، ہاں، احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار کئی طرح سے ہوتا ہے. مطلب آپ نثر ہے، شاعری ہے، اور پرفارمنگ آرٹ کی طرف سے لے جائیں تو موسیقی ہے. موسیقی بھی دراصل احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار ہی ہے. گلوکاری ہے. کیا موسیقی اور گلوکاری ایک ہی ہے، الگ الگ ہے؟ ایک ہی ہے. موسیقی میں بجانا اور گلوکاری میں آواز کو بھی شامل کر دینا. تو موسیقی کو اگر آپ توڑیں تو پھر کئی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ڈرم بجانا ہے، اس میں بانسری بجانا ہے، اس میں گانا ہے. میرا خیال ہے اس کو ہم گلوکاری کو اس میں نہیں ڈالتے. موسیقی ہے، ڈرائنگ ہے. ڈرائنگ بھی جو ہے بنیادی طور پر پینٹنگ جسے آپ کہہ لیں، ڈرائنگ کا لفظ ٹھیک نہیں ہوگا، پینٹنگز یا مصوری اردو میں اگر آپ کہیں تو مصوری. اس سے بھی آپ اپنے احساسات کا جمالیاتی اظہار کر پاتے ہیں. اور ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ کرافٹ، ہینڈی کرافٹ، مجسمہ سازی آپ کہہ لیں یا دستکاری کہہ لیں. اس سے بھی آپ اپنے جو احساسات ہیں ان کا اظہار کر سکتے ہیں. ڈانس بھی ہے، یہ موسیقی کے اندر آپ کی رقص بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ اپنی خوشی کا اور غم کا اظہار کر سکتے ہیں. غم کا ڈانس بھی ہوتا ہے. خوشی کا ڈانس تو آپ نے دیکھا ہوگا، غم کا ڈانس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی پرانی فلم دیکھیں آپ، صحیح، اس میں جب وہ پرانی ہیروئن جو ہے وہ امراؤ جانا تھا، یا پرانی کوئی بھی فلم جس میں وہ غمگین ہوتی ہے اور غم کے بعد جب وہ گانا گا رہی ہوتی ہے، اور گانے کے بعد جب اس کا چلنے کا اسٹائل اور بیٹھنے کا اسٹائل اور رونے کا اسٹائل آپ دیکھیں تو وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے غم کو اپنے ڈانس کے ذریعے. اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس اس میں اداکاری بھی ہے، یعنی ڈرامہ آپ کہتے ہیں اسے. یہ سب پرفارمنگ ہو گیا، یہ سب پرفارمنگ آرٹ ہو گیا. باقی یہ جو آپ کا نثر اور شاعری ہے یہ آپ کا لٹریچر، اردو لٹریچر میں آتا ہے، یعنی جس میں آپ تحریر کے ذریعے اپنے احساسات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. جو تحریر کے ذریعے احساسات کا اظہار ہے وہ 2 ہیں، ایک نثر اور ایک شاعری. نثر جو ہے وہ سیدھا سیدھا آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی جملہ کہہ رہے ہیں، اسے نثر کہتے ہیں. اور اگر اسے ترنم میں اور وزن کے لحاظ سے اگر آپ جملوں میں جوڑ دیں، باندھ دیں، تو پھر اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ شاعری کہتے ہیں. اب نثر کی بے شمار اقسام ہیں اور شاعری کی بھی بے شمار اقسام ہیں. نثر کی اقسام کے اندر اگر آپ اس کو توڑنا چاہیں تو کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں مضمون ہے، کہانی ہے، اور ناول ہے، افسانہ ہے، سوانح عمری ہے،
تاریخ ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ انشائیہ ہے، خاکہ ہے، ڈرامہ ہے، یہ سب آپ کا نثر ہے۔ مضمون چھوٹا سا مضمون ہوتا ہے، اپنی بات جو آپ کے ذہن میں آئی ہے اخلاقی پہلو پر مبنی یا کوئی سماجی مسئلہ، اس کو آپ چھوٹے سے پیرائے میں اگر بیان کر دیں تو مضمون ہے۔ کہانی میں باضابطہ اسے کیریکٹرز آپ کو بنانے پڑتے ہیں، اسی خیال کو بننے کے لیے آپ کو کردار ڈالنے پڑتے ہیں، پھر وہ کہانی بن جاتی ہے۔ زیادہ تر کہانیاں فکشنز پر مبنی ہوتی ہیں۔ ناول ہے، ناول بڑا اسکیل ہے، اس میں پورا پلاٹ آپ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، اس میں کردار کا چناؤ ہوئے، اس میں منظر کشی ہے، ٹھیک ہے، تو بے شمار چیزیں لے کر آپ ناول لکھ رہے ہوتے ہیں۔ افسانہ ہے، افسانے میں احساس کو مختصر طریقے سے بیان کرنا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کردار ہی متعین کیے جائیں، بغیر کردار کے بھی آپ احساسات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ سوانح عمری ہے، جس میں لوگ اپنی زندگی کے حالات قلم بند کرتے ہیں۔ تاریخ ہے، ماضی کا کوئی واقعہ۔ انشائیہ ہے، انشائیہ بھی جو ہے وہ مضمون ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن انشائیے میں زیادہ تر آپ کے ارد گرد کی چیزوں کا، ماحول کا، سماج کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بنیاد بنا کر مصنف جو ہے وہ کسی احساس کا اظہار کرتا ہے۔ ارد گرد کی چیزوں کا، مادی چیزیں یا سماج، اس کو بنیاد، اس کا آپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اسٹرانگ ریلیشن شپ، اس میں جو احساس کے پہلو نمایاں ہوتے ہیں ان کو مصنف جو ہے وہ انشائیے کی فارم میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ خاکہ ہے، خاکہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اسکولوں کے اندر بچے جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر 5 منٹ کی 2 بچے آ کے گفتگو پیش کر کے چلے جاتے ہیں، 5 منٹ کے اندر وہ اپنی بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ وہ مزاح پر بھی مشتمل ہوتی ہے، وہ کوئی پیغام بھی ہو سکتا ہے، تو جس میں 2 افراد بس کھڑے ہوں یا ایک فرد جو ہے وہ کھڑا ہو کر کوئی بات، کوئی پیغام، کیا ہاں اس میں خط بھی آتے ہیں، خطوط نویسی، بالکل غالب کے خطوط، علامہ اقبال کے خطوط نویسی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سب چیزیں نثر کا پارٹ ہوتی ہیں۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے اسٹوڈنٹس اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ اس کا جو نثر ہے اس کے کتنی اصناف ہیں، اس کے کتنی قسمیں ہیں، کتنی صنف موجود ہیں۔ اس میں داستان بھی ایک رہ گیا۔ تاریخ میں اور داستان میں فرق ہے۔ تاریخ حقائق پر مبنی ہے، داستان جو ہے شیریں فرہاد، لوگ کہانی بھی کہہ سکتے ہیں اسے، صحیح ہے، اور داستان بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ منظر نگاری، یہ اصل میں جب آپ ڈرامہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ڈرامے کے اندر جو ہے وہ منظر نگاری ضروری ہوتی ہے، تو ڈرامے میں یہ بات آ گئی۔ تو یہ سب چیزیں نثر کا پہلو ہیں۔ حکایات آپ مضمون میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بنیادی طور پر مضمون کسی خیال کو، کسی اخلاقی پہلو کو، کسی سماجی مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور نتیجہ جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنیادی طور پر مضمون لکھا جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال، اس کے سر سید احمد خان کے بہت سارے مضامین ہیں، ہم 10ویں جماعت میں پڑھتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، صحیح ہے، اور فرسٹ ایئر میں کون سا سبق ہے ان کا؟
سر سید احمد خان کا رسم و رواج کی پابندی اور اس کے نقصانات، یہ بھی ایک دراصل کیا ہے، مضمون ہے. تو مضمون اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں حکایت جو ہے وہ کہانی اور مضمون دونوں کو اگر آپ مکس کر دیں، کوئی ایسا اخلاقی بات، کوئی ایسا سماجی مسئلہ جو آپ کہانی کی شکل میں کوئی کردار بنا کر پیش کر رہے ہیں، اسے آپ حکایت کہتے ہیں. شاعری میں اگر آپ آ جائیں تو شاعری میں حمد ہے، نعت ہے، مرثیہ ہے، ہاں غزل بھی ہے، غزل ہے، نظم ہے، قوالی جو ہے وہ نظم میں آ گئی، غزل میں بھی آ گئی. قوالی تو پرفارمنگ آرٹ ہے بنیادی طور پر. اس میں ایک تعریف جس میں ہم کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، قصیدہ ہے. قوالی عام طور پر قصیدہ ہوا کرتی ہے. پھر یہ نظم کی مختلف قسمیں ہیں، مسدس ہے، مخمس ہے، نظم کی اقسام ہے. قصیدہ ہے. اور شاعری اور کس طرح سے ہوتی ہے؟ نظم کی بے شمار قسمیں. آزاد نظم، ہاں پابند نظم. علامہ اقبال کی جتنی نظمیں وہ سب آزاد نہیں ہیں، بلکہ وہ قافیہ اور ردیف اور وزن کی پابندی کے ساتھ لکھی گئی ہیں. آج کل جو ہے وہ نظم کا جو زیادہ چلن رائج ہو گیا ہے وہ آزاد نظم کا ہے. بس شاعری میں یہی ہے، نعت، حمد، مرثیہ، غزل، نظم، قصیدہ ہیں. گانے، ہاں گانے غزل ہیں دراصل بنیادی طور پر. ہاں ہمارا یہ حال ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ بچوں کا کیا حال ہوگا. قوالی اس میں آ گیا قصیدے میں. نارملی منقبت ہے. منقبت کیا ہوتی ہے؟ چلو منقبت بھی لکھ دیتے ہیں. ہاں منقبت ہے. صحرا بھی شاعری میں آتا ہے. صحرا، لوگ صحرا لکھتے ہیں. ہاں شادی میں جو باضابطہ کسی کی شادی کے موقع پر لکھا جاتا ہے اسے صحرا کہتے ہیں. یہ سواد والا صحرا نہیں ہے، سین ہے دہلی کا صحرا. تو کم از کم 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے بچوں کو اس بنیاد کی آگاہی ہو جائے کہ ان کا جو لٹریچر ہے، ان کا جو ادب ہے، وہ اس کی کیا اقسام ہے. اور کوشش یہ ہو کہ 10ویں جماعت میں جو کتاب ہے اس کے اسباق جب ہم پڑھائیں تو باضابطہ تعین کریں کہ یہ ہم نثر پڑھ رہے ہیں اور نثر کی کون سی قسم ہے. جیسے ہم 10ویں جماعت میں گزرا ہوا زمانہ پڑھا رہے ہیں تو کہیں دیکھیے یہ نثر ہے اور نثر کا یہ مضمون نگاری ہے. ٹھیک ہے. اسی میں کوئی سبق آپ نے دیکھا ہے، اس میں سندھ میں علم و فضل کا ایک سبق ہے، وہ ہم کہیں گے کہ یہ تاریخ ہے. تاریخ تو لکھے ہی نہیں اس میں، سوری تاریخ ہے. تو یہ جو نثر بیان ہوا ہے یہ بنیادی طور پر تاریخ ہے. غالب کے خطوط ہم پڑھائیں تو کہیں کہ نثر کا یہ پارٹ خطوط نویسی ہے. اور ہر سبق کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پڑھایا جائے تو صرف وہ سبق نہیں پڑھا. آپ نے مضمون پڑھا دیا ایک سر سید احمد خان کا گزرا ہوا زمانہ. اب ضروری ہے کہ آپ 4-5 مضمون اور پڑھائیں. اب سر سید احمد خان ہی کے آپ مختلف مضامین پڑھا سکتے ہیں. ڈپٹی نذیر احمد نے بہت سارے مضامین لکھے ہیں، وہ پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے زمانے کے اندر جو یہاں مصنفین ہیں وہ کالمز لکھتے ہیں. کالم نگاری بھی رہ گیا اس میں ایک کالم نگاری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی 10ویں جماعت کو پڑھائے اردو، وہ ہر سبق کا تعین کرے کہ یہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے، اور اس کیٹیگری کی 4-5 چیزیں ضرور بچوں کو پڑھائے.
ہم ابھی کر رہے ہیں ایسا انتظام فرسٹ ایئر کے لیول پر کہ جس میں ایک سبق کے پیچھے جو مثال کے طور پر اسی سبق جیسے یا اس صنف کے جیسے کم از کم 3-4 سبق جو ہے وہ مزید بچوں کو پڑھنے کے لیے پرووائڈ کیے جائیں. وہ بھی ایک ویب سائٹ پر جو ہے اس کا انتظام ہو رہا ہے کہ پہلا سبق بچہ پڑھے, اس کو اسٹڈی کرے, اس کی ڈیٹیل کو پڑھنے کے بعد پھر ریکمنڈیشن میں ہم نیچے 5 سبق جو ہے وہ ڈال دیں کہ بھئی یہ اب آپ خود سے اسٹڈی کریں. دیکھیے جب تک آپ اردو کی کتاب کو مشق سے نہیں جوڑیں گے, ریلیٹڈ اسٹڈیز سے نہیں جوڑیں گے, جب تک بچے کے اندر اہلیت پیدا نہیں ہوگی. صرف ایک سبق پڑھا کر ہم یہ چاہیں کہ بچہ اس سبق کے اندر احساس سے آگاہ ہو جائے اور وہ اس پر اس کو گرپ کریٹ ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو وہ سبق اچھی طریقے سے پڑھانے کے بعد اس کو کم از کم 4-5 اسی طرح کے ریڈنگ مٹیریل کے طور پر اسے بہت 4-5 سبق اس کو اور پڑھانے چاہیے تاکہ اس کے ذہن میں وہ احساس مشق کے ساتھ بلڈ ہو جائے. چھوٹی کلاسز میں یہ ممکن نہیں ہے. چھوٹی کلاسز میں تو آپ صرف ان کو کہانی پڑھا سکتے ہیں, لیکن جو بڑی کلاسز ہیں 10ویں ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے, اس میں آپ آ کے ان کو ایک سبق سے متعلقہ اور یا اس سبق کے اندر جو چیز تھی اس جیسے ہی 3 یا 4 سبق پریکٹس کے طور پر ان کو پڑھانے چاہیے. اور کیا رہ گیا؟ نوحہ. جی ہاں, یہاں صحرا تو ہو گیا, نوحہ رہ گیا. مرثیہ یا نوحہ فرق ہے. مرثیہ کے اندر آپ صرف شاعری کر دیتے ہیں, نوحے میں آپ اس شاعری کو ماتم کی شکل میں پیٹ کر اور رو کر اور سر پیٹ کر اور سینہ پیٹ کر جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اسے ہم نوحہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہوتا وہ مرثیہ ہی ہے. خبر نامہ نہیں آئے گا, بس کالم نگار, کالم ہو گیا اس کا. تو ہم اب اپنی بات کو تھوڑا سمیٹ لیتے ہیں. اردو پڑھانے کا بنیادی مقصد الفاظ کے ذریعے خیالات کو پیدا کرنا, اور جب خیال پیدا ہو جائے تو اسے لکھ کر یا بول کر بیان کرنا سیکھا. دیکھیے لکھ کر اور بول کر بیان کرنا سیکھا. ہر استاد یہ کوشش میں لگ جائے کہ میں نے جو بات پڑھائی ہے بچے نے سمجھ لی ہے, کیا بچہ وہ بات لکھ کر بیان کر سکتا ہے پہلے اسٹیج پر, اور دوسرے اسٹیج پر کیا بچہ وہ بات بول کر بیان کر سکتا ہے. تو کلاس روم میں ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ آپ نے ایک بات سمجھائی, ایک بات ڈسکس کر لی. آپ نے فرض کیجئے بات کی کہ تکبر کیا ہوتا ہے, اب بچوں کو تکبر کے بارے میں بتا دیا, بھئی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہو, یہ تکبر نہیں ہے, بلکہ آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہو, باقی سب کو کم تر سمجھتے ہو, یہ تکبر ہے. اس کی آپ نے چند ایگزامپلس دے دیں. اچھا, اس کے بعد بچوں سے کہا جی اس پر ذرا لکھیے آپ خود سے. بچے اس کو لکھیں. ٹھیک ہے, جب بچوں نے لکھ لیا تو پھر اگلا سیشن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اب آپ اس کو کلاس میں سب کے سامنے بولیے. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ کے ذریعے آپ نے نئے خیالات پیدا کر دیے, بچے اس خیال سے آگاہ ہو گئے, واقف ہو گئے, اور جب وہ خیال ان کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر اب آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس کو لکھ بھی سکیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں یہ کوشش نہ ہونے کے برابر ہے. اپنی بات لکھنے کا رجحان نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اپنی بات جو ہے وہ لکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے فیس بک جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ بالکل بے ہنگم ہے. ان کی اردو کی تحریر بھی صحیح نہیں ہے, پلس یہ کہ الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنے احساس کو بیان نہیں کر سکتے. ہاں, کوئی بہت ہی اچھے طریقے سے احساس بیان ہو جائے, اس کی پوسٹ اگر آپ پوسٹ کریں فیس بک کے اوپر, تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پوسٹ پہ کافی دن تک لوگ اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں. تو اگر کلاس روم کے اندر اردو کے ٹیچر نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ خیال کو لکھ کر اور بول کر بیان کرنا کی پریکٹس ہوتی رہی ہے, تو پھر ان بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنی بات کو مناسب طریقے سے کہہ پائیں گے. ٹھیک ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم کہہ نہیں پائے یا ہمارے پاس مناسب الفاظ نہیں ہے اس بات کو کہنے کے لیے. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہماری اردو کمزور ہوتی ہے. اردو پڑھانے کا بنیادی مقصد الفاظ کے ذریعے خیالات کو پیدا کرنا, اور جب خیال پیدا ہو جائے تو اسے لکھ کر
یا بول کر بیان کرنا سکھانا. پہلا اسٹیج تو یہ ہے, یہ بہت بنیادی اسٹیج ہے. پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, یہ ان کلاسز میں آپ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر سبق کے اندر نئے خیال ہوتا ہے, اس کو پیش کرتے ہیں, اس کو لکھ کر بول کر بیان کرنا سکھاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچہ 6ٹھی 7ویں 8ویں میں آتا ہے تو پھر اب آپ کا رجحان بدلنا چاہیے. اب آپ صرف, کیونکہ زیادہ تر خیالات آپ نے جو ہے ڈسکس کر لی, بہت الفاظ کا ذخیرہ بچے کے پاس ہو گیا, کہانیاں اس نے بہت پڑھ لی, تو اب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں لٹریچر کی طرف. اور لٹریچر کا مفہوم اس کو ذہن میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار ادب ہے, اور اس کو ہم اس بات کا پابند کریں, اس بات کا اس کو آمادہ کریں اس بات پر کہ وہ لٹریچر سے متعلق ہو جائے. یعنی وہ جب بھی اپنی احساس کو بیان کرے اس کو خوبصورت طریقے سے بیان کرے. ٹھیک ہے, گا کر بھی بیان کر سکتا ہے, چیخ کر بیان کرے گا تو وہ خوبصورت نہیں ہوگا, لیکن اگر چیخنا اگلے سروں میں چیخ رہا ہے تو شاید وہ خوبصورت ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یعنی بڑی کلاسز میں پہنچتے پہنچتے بچے کو آپ کو اٹیچ کرنا ہے لٹریچر کے ساتھ, اور اس میں مطالعہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. چھوٹی کلاسز میں فکشن کا پڑھانا, 7ویں 8ویں تک فکشن کا پڑھانا, اور اس کے بعد 10ویں جماعت میں جا کے اس کو ناولز, افسانے, شاعری, ان سب چیزوں سے اس کا تعارف کرانا. اور 10ویں جماعت کے اندر کم از کم اس کو ان ساری باتوں کا تعارف ہم دے کے فرسٹ ایئر میں بھیجیں, تاکہ 10ویں جماعت کے اندر بچے کو یہ پتا ہو کہ میں جب اردو پڑھتا ہوں تو اردو کی دراصل یہ سب قسمیں ہیں, یہ سب اصناف ہیں, اور ان سب کا مطالعہ جو ہے وہ میرے جمالیاتی احساس کو تسکین دیتا ہے اور میرے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب اگر نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر شعور اور آگاہی پیدا نہیں ہوگی اور جمالیاتی احساس ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ دیکھیے, احسن طریقے سے کرنا, کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا, یہ جمالیاتی احساس ہے. وہ پیدا نہیں ہوا تو بس پھر پودے بھی, درخت بھی کٹ رہے ہوں گے اور کچرا بھی جگہ جگہ نظر آ رہا ہوگا, اس لیے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کے اندر جمالیاتی احساس پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اسے جمالیاتی احساس سے وہ گزرا نہیں ہے. اگر وہ گزرتا تو پھر وہ اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو اسی احساس میں سمونے کی کوشش کرتا. ٹھیک ہے, تو بس میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے.